بلدیاتی نمائندے بحال، بلدیاتی اداروں کی ایکٹ 2019 کے تحت بحالی، ایڈمنسٹریٹرز کو دیے گئے اختیارات سمیت تمام نوٹیفیکیشن واپس، میئر کو ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات واپس مل گئے، سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری، حتمی بحالی کا فیصلہ، ریپیوٹیشن سے مشروط، ریویو پٹیشن سے متعلق قانون میں ابہام پر وضاحت مانگ رکھی ہے۔ بلدیاتی اداروں کی بحالی، لاہور ہائی کورٹ میں میئر فیصل آباد اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت، محمد رزاق اور دیگر بلدیاتی نمائندے عدالت پیش، کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ جسٹس عائشہ ملک، وکیل درخواست گزار نے کہا ہمیں سن لیا جائے، ہائی کورٹ نے مزید سماعت ملتوی کر دی۔ پیپلز پارٹی کا بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف فیصل آباد پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ، قیادت ضلعی صدر چودھری اعجاز اور سٹی صدر رانا نعیم دستگیر نے کی، رائے شاہجہاں کھرل، میاں اشفاق، علی شیر کمبو، جہانگیر قاسم کی شرکت، ندیم غفاری، انتظار عدیل تاج، چودھری عمر دراز، افتخار حلیم رضا، رائے عابد اور ابوبکر حمزہ کی شرکت۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف ٹوبہ میں مزدور سڑکوں پر آ گئے، گوجرا روڈ سے شہباز چوک تک ریلی نکالی، مزدوروں کا مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ، سینیوٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ہڑتال۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف تحصیل بار لالیاں کی ہڑتال، سیکرٹری صفدر لالی کہتے ہیں اب مہنگائی برداشت سے باہر ہو چکی، حکومت سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور نہ کرے۔ آل پاکستان اور آل فیصل آباد آئل ڈیلرز نے پہیہ جام ہڑتال کی کال دے دی، ایسوسی ایشن عہدیداروں کی میٹنگ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ پاورلوم سیکٹر کو بچایا جائے، چیئرمین انڈسٹری اینڈ لومز ایسوسی ایشن مرزا شفیق احمد کی استدعا، چھوٹی پاورلوم انڈسٹری کے لیے بجلی کے ریٹ کم کیے جائیں، قرضوں کو آسان بنایا جائے۔ روپیہ تاریخ کی کم ترین اور ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 60 پیسے مہنگا ہو کر 172 روپے 78 پیسے کا ہو گیا۔ محکمہ بلدیات آمدن میں اضافے کے لیے کوشاں، کمرشل جائیدادوں کا ریکارڈ طلب، مقصد کرایہ وصولی کے دوران ہونے والی بدعنوانی کو روکنا ہے، ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ اینڈ ٹیکس کی سربراہی میں مانیٹرنگ سیل بھی قائم۔ حکام کی عدم دلچسپی کے باعث عوام دربدر، 18 ہزاری میں کامرہ رابطہ پل منصوبہ 4 سال بعد بھی نامکمل، پل 2014 میں سیلاب کی نذر ہوا، 2017 میں تعمیر کا آغاز ہوا جو کہ آج تک مکمل نہ ہو سکا۔ سیوریج مسائل سے جھنگ کے شہریوں کی جان نہ چھوٹ سکی، شہری میونسپل کارپوریشن حکام کی عدم توجہی پر نالاں، پنڈی محلہ کی رہائش گھروں سے محصور ہو کر رہ گئے، بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ۔ فیصل آباد اور جھنگ میں ڈینگی کے وار جاری، مزید 6 افراد نشانہ بن گئے، متاثرہ مریضوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فیصل آباد پولیس کی موٹر ٹرانسپورٹ برانچ میں لاکھوں روپے مالیت کی سرکاری گاڑیاں کباڑ میں تبدیل، 42 نئی گاڑیاں ملنے کے بعد پولیس نے پرانی گاڑیوں کو ناکارہ کر کے کھڑا کر دیا، تفتیشی افسران کو چھاپے کے لیے گاڑیاں دستیاب نہیں۔ فیصل آباد میں کینسر کے مریض مشکلات سے دوچار، مریض پرائیویٹ میڈیکل سٹوروں سے ادویات خریدنے پر مجبور، کیمو تھراپی کے لیے انجیکشن 17,000 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کہتے ہیں حکومت بیت المال اور مخیر حضرات ادویات فراہم کر رہے ہیں۔ چنیوٹ میں برن یونٹ کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، ڈی ایچ کیو سمیت تمام ہسپتال 12 سال سے برن یونٹ کے منتظر، مختلف حادثات میں جھلسنے اور جلنے والے مریض پریشان، شہریوں کا سرکاری سطح پر برن یونٹ بنانے کا مطالبہ۔
دھمالیہ THQ ہسپتال میں سفارشی کلچر پروان چڑھ گیا، ایک ڈاکٹر داخل کرتا ہے تو دوسرا ٹوبہ ریفر کر دیتا ہے، مریض رل گئے، مریضوں کی ورثہ کہتے ہیں 3 دن ہسپتال رہے، ڈیلیوری کے وقت رات گئے باہر نکال دیا گیا۔ MS ڈاکٹر جواد احمد نے کہا ناروا سلوک کرنے والے ڈاکٹر رعایت کے مستحق نہیں۔ فیصل آباد رورل ہیلتھ سینٹر میں رات کے وقت ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہیں ہوتے، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ ملک عمر فاروق شکایت لے کر محکمہ صحت کے دفتر پہنچ گئے، کہا ڈسکوٹ میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنوا رہا ہوں، 2022 تک فعال ہو جائے گا۔ پولیس نے رشوت طلب کی شہری کی سیشن عدالت میں پٹیشن، پولیس نے ڈرایا دھمکایا، 5000 دیے، مزید نہ دینے پر بھائی کے خلاف منشیات کا مقدمہ درج کر دیا، میری زندگی کو بھی خطرہ ہے، عدالت SHO تھانہ رضا آباد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم سنائے۔ چور دروازے سے ڈرائیونگ لائسنس بنانا اب ہو گیا مشکل، جنگ میں لائسنس کے لیے تمام مراحل کی کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی، آن لائن مانیٹرنگ DIG ٹریفک کے دفتر میں کی جائے گی۔ فیصل آبادی گھر میں سبزیاں اگائیں اور صحت پائیں، کچن گارڈننگ کے حوالے سے ٹریننگ کا اہتمام، SSP پیٹرولنگ مرزا انجم کمال سمیت افسران اور سٹاف کی شرکت، کچن گارڈننگ ایکسپرٹ ساجد اقبال سندھو اور طارق تنویر نے لیکچر دیے۔ چیئرمین PHMA میاں کاشف ضیاء حکومتی پالیسیوں سے مطمئن، کہا کہ PTI دور میں ایکسپورٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، PDM کے ساتھ ملنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں، جو بھی بات کرنی ہوئی حکومت سے کریں گے۔ فیصل آباد میں پاکستان علماء کونسل کی جانب سے سیرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار کا اہتمام، تقریب کے موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس، کہا کہ پاکستان کا مقدر ریاست مدینہ ہے، کامیابی کا راستہ صرف دین اسلام ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیکیورٹی کے لیے پنجاب کانسٹیبلری بھی تعینات، 84 ریز روزز پنجاب کے مختلف اضلاع میں روانہ، اہلکار ضلعی پولیس سربراہ کے ماتحت ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنوٹ پولیس نے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے، ضلع میں 33 جلوس، 7 محافل ہوں گی، SP انویسٹیگیشن، DSPs، SHO سمیت 500 سے زائد ملازمین ڈیوٹی پر مامور ہوں گے، حساس علاقوں میں ایلیٹ ٹیمیں گشت کریں گی۔ سینٹرل جیل فیصل آباد کی فیکٹری میں سٹیچنگ کا کام شروع، IG جیل خانہ جات نے یونٹ کا افتتاح کیا، ابتدائی مراحل میں 100 کے قریب قیدیوں کو روزگار ملے گا، فی کس 11,000 روپے گھر بھیج سکیں گے۔ ضلع انتظامیہ فیصل آباد اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تعاون سے پنجاب آرٹس کونسل میں نعتیہ مشاعرہ، صوبائی وزیر چودھری ظہیر الدین اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد خالد نے شرکت کی۔ فیصل آباد ڈویژن میں عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ، 18 ہزاری میں گلیاں بازار سج گئے، خانہ کعبہ اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماڈلز بنانے کا عمل بھی جاری، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے، شہری پسند کی اشیاء خریدنے میں مصروف، بچے بڑے 12 ربیع الاول عقیدت و احترام سے منانے کے لیے پرعزم۔ گورنمنٹ MC ہائر سیکنڈری اسکول علامہ اقبال ٹاؤن فیصل آباد میں محفل میلاد کا انعقاد، ڈپٹی کمشنر علی شہزاد اور MPA شکیل شاہد کی خصوصی شرکت۔ پنجاب اسکول سسٹم میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد، ہونہار طالبہ تحریم اعجاز کو 100% نمبر لینے پر مبارکباد، چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز خالد حیات کا موقع اور پرنسپل عمر حیات نے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔
प्रेस क्लब तांदियावाला में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा ने तकारीर पेश की। दियरकम स्कूल के अबीर कासिम ने पहली पोजीशन हासिल की। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली और SP अब्दुल लतीफ ने इनामात तकसीम किए। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चनोट में महफिल मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। तलबा ने नातों के नज़राने पेश किए। MPA मौलाना इलियास सन्योटी की खुसूसी शिरकत। प्रिंसिपल मोहम्मद अख्तर समेत असातिज़ा और तलबा भी शरीक हुए। गवर्नमेंट PhD पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कमालिया में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ MNA रियाज फतियाना की शिरकत। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हक नवाज दानिश आवान समेत दीगर भी शरीक हुए। पोजीशन होल्डर तालिब-इल्मों को इनामात दिए गए। रियाज फतियाना कहते हैं, खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। टोबा टेक्सिंग में नबी पाक अलैहिस्सलाम से अकीदत का इजहार करने के लिए मुसव्वरी की नुमाइश का इनेकाद। इस्लामी खत्ताती, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा की मंजरकशी। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों का तस्वीरी नुमाइश का दौरा गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वर्कर्स वेलफेयर गर्ल्स स्कूल जौहर कॉलोनी में महफिल मिलाद का इनेकाद। प्रिंसिपल मिसेस शाइस्ता फरूख, वाइस प्रिंसिपल फौजिया तस्नीम की शिरकत। राहत तौकीर मोहम्मद अमजद शेख समेत असातिज़ा और तालिबात की भी भरपूर शिरकत। जंग के कॉलेजेस में सीरत-उन-नबी के हवाले से रिसर्च डेस्क कायम करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने हिदायत जारी कर दी। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस रिसर्च डेस्क के क़याम बारे इक़दामात करेंगे। फैसलाबाद गोखवाल में सईद जट की जानिब से बिस्मिल्लाह कॉर्पोरेशन की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा ने इफ्तिताह किया। सदर एसोसिएशन गुलनवाज कमोका की भी शिरकत। चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं, बिस्मिल्लाह कॉर्पोरेशन शहरियों को आसान इक़साद पर अशिया फराहम करने में मोतबर नाम है। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर के लिए आगाही रैली। VC मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी समेत डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर की शिरकत। VC कहते हैं, हर 8वीं खातून ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। चावल की फसल की कटाई शुरू होते ही स्मॉग का खतरा मंडलाने लगा। महकमा ज़राअत की जानिब से आगाही मुहिम का एहतमाम किया गया। सरबराही डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी चौधरी अख्तर हुसैन ने की। चौधरी अख्तर हुसैन कहते हैं, फसल की वाक़यात को आग लगाने वालों के खिलाफ इक़दाम दर्ज होंगे। और भट्टा मजदूरों के आलमी दिन पर भी मजदूर भट्टों में काम करने में मसरूफ। कहते हैं, मेहनत ज्यादा और उजरत कम दी जाती है। जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है।